محمد نو چھڈیا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اے والد محترم بڑے پیار میں شعر پڑھا کرتے سن، میں کہا ذرا یاد تازہ کردا، او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، ہوں تے پھر ہی کچھ نام ذرا انہوں نے جدید رکھ لینے مجاورہ نے انہاں درباراں والیاں نے، ادو کوئی توڑی شاہ سی، کوئی لسوڑی شاہ سی، کوئی کوڑے شاہ سی، کوئی کچھ سی۔ اس زمانے دے اشعار نے فرمایا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہادی نو چھڈیاں پر محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، سارے نبی نبے نفسی رب نفسی کر رہے ہوں گے۔ فرمایا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف چپن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اگے بات عرض کرتا جاواں، محشر دے جنجدوں توپ نے ستانا، محشر دے دن جدوں توپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ دربان جنت نے کنڈا بھی نہیں لانا، دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ میرے بھائی میرے برادر، دنیا دے اندر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میری تے تواڈی رہنمائی کا چھڈی ہے، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں توڑاں مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبھی سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دتی اوراں پرا جان دی، جگ تے تم پہ گئی احمد سلطان دی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهني في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما رب يسر ولا تعسر وبك نستعين وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان اے انسان انک کادح الی ربک کدحا بے شک تو تکلیف اٹھا کر الی ربک اپنے رب کی طرف قدحا سہ سہ کر جا رہا ہے فملاقی پس ان قریب تو اس سے مل جائے گا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات و واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے اور تمام قسم دی طاقت اور قدرت اپنے قبضہ قدرت دے اندر رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اوپر اللہ پاک
تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لاتعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ حسب معمول دعا کر لئیے، اے اللہ اسی جو تیرے بندے تیرے پیغمبر دے حکم دے مطابق اور تیرے حکم دی تعمیل کردیا ہویا، نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے تیری رحمت اور فضل دے نال اول وقت دے اوپر مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ جو بیمار نے انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ میرے بھائی نے اپنی بیٹی دی تندرستی دی تندرستی واسطے دعا دی درخواست کیتی ہے۔ اے اللہ انہاں دی بیٹی نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دے اوپر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ سیلاب زدگان جو سیلابی علاقیاں دے اندر اے اللہ مصیبت اور پریشانی دے اندر مبتلا نے، اے اللہ انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں، اے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہ دیاں اولاداں نافرمان نے فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے، اے اللہ اپنی رحمت نال بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم اور بے کس اور مجبور مسلمانہ دی اے اللہ مدد فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے سورہ انشقاق دی چھوٹی جی آیت تلاوت کیتی ہے اور اس کا ترجمہ تسی سماعت فرما چکے ہو۔ نبی علیہ السلام رب نے جدوں نبوت دا تاج پہنایا اور مکے دی سرزمین دے اوپر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دو چیزاں تے بہت زیادہ زور دیتا، ایک توحید اور شرک تو بچاؤ، اور دوسرا آخرت دا فکر کہ ایک دن آنا ہے واپس چلے جانا ہے، اے زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور ایک عدالت قائم ہوئے گی، ایک پورا نظام جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مقدس کتاب دے اندر بیان فرمایا ہے، جتھے او دی تخلیق دا ذکر فرمایا ہے اتھے پھر جدوں انہوں ختم کیتا جانا ہے اس دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ میں ایک تو ساتھی دے حکم دے مطابق اس مضمون دا انتخاب کیتا ہے، اور دوسرا ایک منظر کشی کرنا چاہ رہے ہیں کہ رب کائنات سانو زندگی دے اندر جو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دواں گے، سمندراں دا پانی اسی اگ دے اندر تبدیل کر دواں گے، اور ہواواں جڑیاں نے اس انداز نہ چلن گیاں، ہر چیز نیست و نابود کر دیتی جائے گی۔ اور قرآن دے اندر مختلف مقامات تے اللہ نے ان آیات دا ذکر فرمایا ہے۔ میں تھوڑی منظر کشی اس واسطے کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے مینوں اور تانوں وان کیتا ہے، متنبع کیتا ہے، وارننگ دیتی ہے، اے لوگو اگر ساڈی کی طرفوں کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اور جو جس کفیت دے وچوں موجودہ ایام گزر رہے نے، اور خصوصاً پنجاب دے جو جنوبی علاقہ ہے، رات میں خبرہ دیکھ رہا سا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی جان دی بازی ہار رہے نے، اور ایک بندے دا انٹرویو سن رہا سا صبح، اور بندہ کی کہہ رہا سی کہ اسی تقریباً 10-12 گھنٹے مدد دے طلبگار رہے ہیں لیکن کوئی نہیں پہنچیا۔ ایک کشتی دا انتظام ہویا ہے، کشتی جو بیٹھے ہیں، کشتی کی درخت نال ٹکرائی ہے، جس طرح چھوٹے چھوٹے درخت تسی دیکھیا ہوئے گا
کٹ کٹ دینے انہاں دے مڈ بکایا رہندے نے، اور درخت دے نال ٹکرائی ہے، کشتی الٹ گئی ہے، سارا خاندان غرق ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ کتنی پریشانی اور کتنی آزمائش ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی مدد فرما۔ وہ آدمی کہہ رہے ہیں میرے کول 2 ڈرمیاں سن چھوٹیاں چھوٹیاں، اور ڈرمیاں جیڑیاں تانوں پتہ پانی دے اندر نہیں ڈبدیاں، آندا او دے سہارے دے نال میں تیر کے کنڈے دے نال آ گیا۔ اللہ نے میری جان نو بچا لیا ہے، لیکن خاندان دے سارے افراد جس دے اندر بچے بھی، عورتاں بھی اور بوڑھے بھی، سارے ہی پانی دے اندر ڈب کے اور ہلاک ہو گئے نے۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے اللہ بڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ساڈے کول ہوئیاں نے، اے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما۔ حضرات محترم، اے دنیا دے اندر جو منظر ہے تسی دیکھیا ہے، اور گزشتہ ہفتیاں دے اندر تسی خیبر پختونخوا دے اندر جس طرح پتھر انج ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے سن اور جس انداز نال اچھل دے آ رہے سن، اے مینوں اور تانوں سمجھن واسطے کافی ہے جو رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور رب نے قرآن دے اندر بڑے ہوئی واضح انداز نال بیان فرمایا ہے۔ اے لوگو تانوں چند روزہ زندگی دیتی ہے، اور زندگی دا اختتام ہونا ہے، زندگی دے اختتام تو بعد ایک وقت آنا ہے تسی رب دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے، جس نو قیامت کہا جاندا ہے یا روز محشر کہا جاندا ہے، اور اس دا دورانیہ کتنا ہوئے گا؟ 50,000 سال دے برابر ایک دن ہوئے گا، اور جدوں او برپا ہوئے گی او دی حیبت اور او دا جڑا ہے ایک کس طرح دا سسٹم ہوئے گا، رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادر إلى ربك قدرا فملاقيه۔ ترجمے والا قرآن تسی گھر لے جائے جا کھولیا جائے 3واں سپارہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اوپر اللہ قرآن نو اتار رہنے۔ او قرآن دی دوسری سورہ مبارک دی تلاوت سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ رب کائنات بڑے پیارے انداز دے نال، بڑی ہوئی وضاحت دے نال، جس طرح رب نے اس کائنات دا نظام بنایا، کس انداز نال بنایا، او دا تذکرہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ رب بندے نے اسی زمین و آسمان بنائے نے، اے انسان تیرے واسطے سی پھر بڑیاں نعمتاں پیدا کیتیاں، آسمان تو بارشاں برسائیاں، رحمت دیاں بارشاں، اے بارشاں ہو نہیں جدے اندر انسان ہلاک ہونا نا، بلکہ رحمت دیاں بارشاں برسائیاں۔ فرمایا انہاں بارشاں دے نال پھر تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جتے دی تخلیق دا تذکرہ فرما رہے نے، اوتھے جدوں سارا نظام لپیٹ لیا جائے گا او دا بھی ذکر فرما رہے نے۔
فرمایا جس طرح اسی آسمان نو بنایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اسی سورج نو اپنے حکم دے نال مشرق تو طلوع کرنے آ تے مغرب دے اندر غروب کرنے آ، لیکن قیامت دا دن جدو برپا ہوئے گا اللہ فرماندے نے سورج بے نور ہو جائے گا۔ تسی دیکھیا ہوئے گا جدو سورج گرہن لگتا ہے کس انداز نال ایک ہیبت تاری ہو جاندی ہے۔ اپنی زندگی دے اندر صرف ایک دفعہ دیکھیا ہے پورا زمین دے اترا ساڈے پاکستان دے اندر اور گجرانوالا دے اندر میں دیکھیا کہ نیرا ہو جاندا ہے، اندھیرا دن دی روشنی ہونی چاہیے، ٹائم دن دا ہے لیکن اندھیرا چھا گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، جڑے ستارے نے انہاں نو ختم کر دیتا جائے گا، پہاڑ جڑے نے والجبال اوتادا، رب اندے نے جدو اسی زمین نو بنایا تے انو اچکولیاں تو بچان واسطے پہاڑاں جنو جڑا اسی میخاں دے طور تے تے زمین دے اتے نصب کر چھڑے ہے، لیکن جدو قیامت نو برپا کرنا ہے، جدو روز محشر دا آغاز ہونا ہے، فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ انج چل دے جان گے، چلن لپن گے، پہاڑ اپنی جگہ تو ہلن لپن گے۔ آؤ قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرماؤ، فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑ اتنے اندر اللہ فرماندے نے چل دیا انہاں دی کفیت کی ہو جائے گی، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فضا دے اندر انج اڈن لگ پن گے، فضا دے اندر انج بکھر جان گے، فضا دے اندر انج انہاں دا نمونہ پیش ہوئے گا جویں جڑی روئی جڑی اڑ دی ہے پئی۔ تسی دیکھیا ہوئے گا چکیاں دے اندر ہون تے رواج ختم ہوندا جا رہا ہے، جدوں روح پنجان جانے سار روح جدوں دے اندر دتا جاندا سی، یا کپڑا دے اندر جدوں چکی دے اندر دتا جاندا سی، جو روح باہر نکلدا ہے جو اڑدا جاندا ہے اڑدا جاندا ہے اڑدا جاندا ہے، کوئی تسی اندازہ نہیں کر سکتے کہ روئی کس انداز نہ اڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے مینوں تے تانوں سمجھا دیتا، فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی انجو ہے کہ جویں انہوں پنج پنج کے دے اڑایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی تسی منظر ویلے جس انداز نال پتھر انج اڑ دے چھلنگا لگان دے جمپنگ کر دے آ کے مکاناں نو وج رہے نے، آ کے عمارتاں نال ٹکرا رہے نے تے نست و نابود کردے جا رہے نے۔ آؤ سمجھنے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماندے جاؤ، میں چاہنا قرآن دیاں تلاوتاں کردا جاواں، اپنے نامہ اعمال دے اندر بھی نیکیاں دا ذخیرہ جمع کردا جاواں، اور تسی جو سماعت فرما رہے ہو تواڈے نامہ اعمال دے اندر بھی ایک ایک حرفوں جڑیاں رب نے 10 نیکیاں دا وعدہ فرمایا او دا ذخیرہ کیتا جائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماندے نے زمین اچکولے لین لپے گی، زمین دے اتے زلزلہ آ جائے گا۔ تسی گزشتہ ہفتے دے اندر دیکھے افغانستان دے اندر زلزلہ آیا ہے، اتنی شدت دے نال زلزلہ آیا، سینکڑوں دیہات تباہ ہو گئے اور ہزاروں لوگ جڑے نے اس زلزلے دے اندر اپنیاں جاناں گوا بیٹھے۔ زمین اچکولے لے لے کے جڑی ہر چیز جڑی ہے تیس نیس کر دے گی۔ یومئذ
يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اے بندیو تواڈے سامنے تواڈے اعمال جڑے نے تانوں دکھا دتے جان گے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللہ فرماندے نے ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کیتی ہوئے گی تو او دے سامنے رکھ دیتا جائے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیتا ہوئے گا چاہے جتنا مرضی چھپ چھپا کے کیتا ہوئے گا دنیا دے لوگاں نو نہیں پتا ہوئے گا، لیکن اللہ فرماندے نے اسی تے سارا جاننے ہاں، اسی تے سارا دا ایک ایک لفظ ایک ایک لمحہ جاننے ہاں، ایک ایک حرکت دا سانو علم ہے، اسی او دا سارا کچھ او دے سامنے رکھ دواں گے۔ میرے بھائی میرے برادر آقا علیہ السلام قیامت دا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، قرآن دے اندر بڑی جگہ تھے اللہ کا ملاکمین نے قیامت دا نقشہ بیان فرمایا ہے، محشر دے دن دا روزے محشر دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا 50,000 سال دے برابر دنیا دے اندر 50,000 سال اے صدیاں جیڑیاں جا رہی نے، ایک 2000 چل دی ہے تے ایک 1400 1500 کچھ چل دی ہے بھئی میرے بھائی 50,000 سال دا ایک دن، اور 50,000 سال دا دن صرف دن ہی نہیں ہوئے گا بلکہ فرمایا سورج جیڑا سوا نیزے تے آ جائے گا، سوا نیزے دی تسی جسی اپنی ڈیفینیشن کر لو، اپنی ہوئی تعریف کر لو، اگر تسی نیزہ ہی لے لو تے نیزے دی لمبائی کتنی کو ہو سکتی ہے، یا اگر تسی انہوں میل دے اندر کنورٹ کر لو، میل دے اندر تبدیل کر لو، اور محدثین لکھ دینے عربی دان لکھ دینے میل جیڑا ہے عربی دے اندر او جدے نال اکھاں دے اندر سرما ڈالیا جاندہ ہے انہوں بھی میل کیا جاندہ ہے، اور سورج اس وقت پتہ ہے کتنی دور ہے ساڑھے تو تقریباً 9,26,00,000 میل دور ہے جڑے اسی دنیا دے اندر میل جڑے سفر طے کرنے ہیں 9,26,00,000 اتنا دور ہے اس وقت سورج زمین دے اتوں، لیکن گرمیاں دے اندر تسی دیکھے سورج دے تو بغیر سورج دے اندر اسی کھڑے نہیں ہو سکتے، گرمی دی شدت دے اندر اسی سایہ تلاش کرنے ہیں، گرمی دی شدت دے اندر اسی کوئی نہ کوئی درخت تلاش کرنے ہیں، عمارت تلاش کرنے ہیں یا چھتریاں دا استعمال کرنے ہیں، سانو وارننگ دتی جاندی ہے جڑی ہے دھوپ پے رہی ہے تواڈے او سراں دے اندر دھوپ جا رہی ہے تواڈی بیماری دا باعث بن جے گی، ایدے تو اپنے آپ نو محفوظ کیتا جائے، ایدے تو اپنے آپ نو محفوظ فرما کر لو میرے بھائی، اے دنیا دی توپے تے اتنی دور سورج 9,26,00,000 جڑا ایک عام اندازہ ہے جڑا ہے سائنسدانوں نے لگایا، اے شاید غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم و بیش جڑا اندازہ انہوں نے لگایا اتنی دوری تو سورج دی شدت اتنی زیادہ ہے، تصورات دی دنیا دے اندر چلے جاؤ، اگر سورج اتنا قریب ہو جائے کفیت کیا ہوئے گی، آج زمین دے اندر گھاس بھی موجود ہے، آج زمین دے اتے مٹی بھی موجود ہے، آج زمین دے اندر نمی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، زمین دے اندر وہ تپش موجود نہیں، لیکن قیامت دے دن اللہ تعالیٰ فرماندے نے زمین جڑی ہے تانبے دی بنا دیتی جائے گی، اور جڑا پانی ہے سمندران دا اگ دے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام جڑے نے نقشہ کھچ رہے نے، رب قرآن اتار رہے نے، فرمایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تزعل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔
اللہ فرماندے نے زمین ہر چیز جڑی ہے باہر نکال دے گی اور لوگ انج بے ہوش پھردے ہون گے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، آپس ٹکرا مار دے ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو قبراں چ اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، قبراں چ اٹھایا جائے گا تے رب کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ کچھ لوگ قبراں چوینڈ اٹھن گے، کوئی انا ہوئے گا، کوئی جناب بیرا ہوئے گا، بکما و عمیا و سما، کسی نو اللہ گانا کر کے اٹھان گے، کسی نو اللہ گنگا کر کے اٹھان گے، کسی نو اللہ بیرا کر کے اٹھان گے، وَلَا وُجُوهِهِمْ تے کسی نو اللہ تعالیٰ الٹا جڑا چلانا شروع کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر کیا پیران نو کھڑا کر کے دے چلیا جا سکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہیں میرے صحابہ جو عرشاں والا خدا پیران تے چلا سکتا ہے کل قیامت نو انہوں الٹا کر کے چلائے گا۔ آقا علیہ السلام کو سوال کیتا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر وجہ کی ہے انہوں کیوں الٹیاں کر کے چلایا جائے گا، انہوں کیوں جڑا ہے انیا کر کے اٹھایا جائے گا، انہوں کیوں بیرا کر کے اٹھایا جائے گا، انہوں کیوں گونگیاں کر کے اٹھایا جائے گا؟ قرآن دی قائد نو سن لو، فرمایا وَمَنْ أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو، اللہ دی کتاب تو، اللہ دی کتاب قرآن پاک تو اعراض کردا ہے، نہیں پڑھدا، نہیں عمل کردا، اے آیتوں نہ اگنور کردا ہے، لاپرواہی کردا ہے، پرواہی نہیں کردا، فرمایا قیامت دے دن اسی انہوں کس طرح اٹھائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا دے اندر اسی انہوں معیشت دے رولیاں دے اندر ہی پا دواں گے۔ بعض تسی دیکھیں معیشت بڑی جڑی ہے، بڑی وسیع ہے، لیکن حفظ نہیں مکتی، پریشانی بعضاں دی معیشت اللہ تنگ کر دیندے نے۔ فرمایا دنیا دے اندر بھی اسی انہاں دی معیشت دے رولیاں دے اندر انہاں نو پا داواں گے، لیکن جڑے اللہ دے بندے ہون گے، اللہ دے اتے ایمان رکھدے ہون گے، پیسہ کم بھی ہوئے گا، دلاں نو بڑا سکون ہوئے گا، پیسہ دی فراوانی بھی نہیں ہوئے گی، لیکن جتنا بھی ہوئے گا تھوڑا بہتا کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کر کے رام دینی رات نو سو جایا کرن گے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ بندہ کہے گا ہے منوں کہ نظر کیوں نہیں آ رہا دنیا دے اندر تے میں سب کچھ دیکھنا سا، ساری چیزاں میرے سامنے موجود ہوندیاں سا، میری نظر ہر چیز نو دیکھتی سی، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔
تیرے سامنے میری آیتاں نو پیش کیتا جاندا، تیرے سامنے میری کتاب نو پیش کیتا جاندا، تیرے سامنے میرے پیغمبر دیاں حدیث نو پیش کیتا جاندا، تو انہاں دی پرواہ نہیں سا کردا، اپنے آپ نو تو جڑا ہے انا بنا لینا سے، تینوں کوئی سمجھ نہیں سی آندی کہ میں نو مننا کہ نہیں مننا، تو اپنا جناب اگنور کر کے لاپرواہی کر کے جڑا ہے آگاں چلا جانا سے۔ او وجہ کہ اج تینوں دی سزا دتی گئی ہے، تینوں اج دنیا تو جڑا تو کم کر کے آئے ہیں، اج قیامت دے تینوں سی انا کر کے اٹھا رہے ہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے میرے صحابہ، جڑا بندہ دنیا دے اندر رب دیاں آیتاں دے خلاف جاندا ہے، جڑا دنیا دے اندر میرے فرمان دے مطابق زندگی نہیں گزاردا، یار انہوں کیا جاندا ہے سود حرام ہے تے او سودی کاروبار کردا ہے، انہوں کیا جاندا ہے زنا دے قریب نہیں جانا او زنا دا ارتکاب کردا ہے، انہوں کیا جاندا ہے غیبت تے چغلی نہیں کرنی او غیبت تے چغلیاں کردا ہے، انہوں کیا جاندا ہے ظلم نہیں کرنا او ظلم دا ارتکاب کردا ہے، انہوں کیا جاندا ہے زیادتی نہیں کرنی او زیادتیاں کری جاندا ہے، انہوں کیا جاندا ہے نماز دی ادائیگی کرنی ہے نمازاں دی پرواہ نہیں کردا، انہوں کیا جاندا ہے کسی دا مال نہ حق نہیں کھانا وہ مال کھائی جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہوئی وضاحت نال بیان فرمایا جس طرح دنیا تے او پٹھا جاندا سی اج اللہ قیامت نو انہوں پٹھیا چلان گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منظر کشی کر رہے نے اور فرمایا جدو قبراں چ اٹھیا جائے گا ننگے پیر ننگے بدن اور نفسا نفسی دا عالم، لباس واسطے دنیا دے اندر کی ہے، دنیا دے اندر لباس چاہیے، میرے کول پیسہ ہونا چاہیے جا کے کپڑا خرید لا، میرے کول موجودہ کرنسی ہونی چاہیے دکان تو جا کے کپڑے خرید کے دے پہن لے جائیں نے۔ اللہ لیکن قیامت نو نہ پیسہ کمانا ہے نہ کوئی جائیداد کمانی ہے نہ کوئی اور چیز کمانی ہے، لباس کس طرح ملنے ہیں؟ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور لوگوں قیامت نو کپڑے ملنے نے، قیامت نو لباس ملنے تے تقوی نہ ملنے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ اللہ دی ناراضگی دیکھنے دے باوجود اسی اوتھے دے اوتھے کھڑے ہیں، ذرا ٹس تو مس نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اپنے پلے ویکھیے رب جاننا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نے، ساتھی سوال کرتے ہیں اے امیر المومنین تقوی کیے؟ فرمایا تقوی سمجھو اے پہلی ہے وچ جڑا ہے ایک نکا جا بننا ہے، تسی دیکھیا آئے گا گاؤں دے اندر پنڈاں دے اندر پہلیاں دے اندر بعض بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوندے نے بننے جان واسطے۔ فرمایا نکا جا رستہ ہے، ادھر بھی کنڈے نے ادھر بھی کنڈے نے،
تے رستے دے اندر تسی چل رہے ہو، ایک پیر انج رکھ دے ہو، دوسرا پیر اگے رکھ دے ہو، لڑکھڑاندے ہو، تانوں خطرہ ہے کہ ادھر گرے تے تاویں کنڈیاں دے اندر جا کے گران گے، ادھر گرے تے تاویں کنڈیاں دے اوپر جا کے گران گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ دا ڈر اپنے دلان دے اندر بنا لو، اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر اپنے دلان دے اندر پیدا کر لو، کیونکہ کل قیامت نو اللہ تعالیٰ دیکھن گے تسی کی اعمال اپنے اگے بھیجے نے، قیامت دے دن تواڈے اعمال دیکھے جان گے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تقوی دا لباس، تقوی دا لباس جنہ زیادہ تقوی آئے گا اتنا خوبصورت لباس اللہ عطا فرمان گے۔ ہر دنیا دے اندر بھی تسی غریباں دا لباس دیکھیا، امیراں دا لباس دیکھیا، سٹیپ بائی سٹیپ تسی دیکھتے ہو بڑے بڑے مہنگے کپڑے پہنے جاندے نے۔ دنیا دے اندر معیار کی ہے پیسہ معیار ہے، دنیا دے اندر معیار کی ہے دولت معیار ہے، درم و دینار معیار نے، ڈالر معیار ہے، نانا گل قیامت نو کی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ او قیامت نو اگر روزے محشر نو اگر تسی اپنے کپڑے سونے پانے چاہتے ہو، اپنا لباس اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنا لباس جڑا خوبصورت ہے دوسرے تو اعلیٰ تے افضل بنانا چاہتے ہو تو دنیا دے اندر تقوی اختیار کر لو۔ پہلی بات اور دوسری بات کی ہے میں جس طرح عرض کیتا ہے سایہ کوئی نہیں ہونا، سورج جڑا سوا نیزے تے ہونا ہے، سورج جڑا سوا نیزے تے سایہ ہر بندہ تلاش کرے گا، سایہ مل جائے، سایہ مل جائے، لیکن سایہ کوئی نہیں ملنا۔ لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ بھی 7 بندیاں دا ذکر فرما دیتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن انہاں 7 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ وہ بندے کہڑے نے؟ وقت دی قلت دے پیش نظر جلدی بیان کر دواں۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ فرماندے نے 7 آدمی ایسے نے قیامت نو جدو کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی نو کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہر چیز نست و نابود کر دیتی گئی ہوئے گی۔ تو جدو سایہ نہیں ملے گا تو 7 آدمی ایسے نے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ پہلا آدمی کہڑا ہے ورجلان تحبا، جڑا 2 آدمی ایسے ہون گے جڑے آپس دے اندر اللہ واسطے محبت کرن گے تے اللہ واسطے ناراضگی اختیار کرن گے، دنیا دا کوئی مفاد نہیں ہوئے گا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوئے گا جڑا نوجوان اپنی جوانی دی زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے، نشا فی عبادت اللہ۔ ویسے نشہ عربی زبان دا لفظ ہے زندگی گزارنا، میں انہوں کہنا جڑا جوانی دے اندر اللہ دی عبادت دے نشے دے اندر گزار دیندہ۔ 2 آدمی ہوگا، تیسرا آدمی کیڑا ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردہ ہے تے دائیں ہاتھ نال خرچ کردہ ہے، بائیں نوں ہی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، کی عرض کران چڈو دفع کرو جو صورتحال ہے۔ ایک بیچارے سلاب دے اندر بسے نے، دوجا تشہیر نہیں ختم ہو رہی، انہاں نو ذلیل کر کر کے کوئی تھوڑا جا دینا راشن تے ذلیل کر کے دیتا جا رہے ہیں۔ اے رب کو جاؤ گے تے پتہ چلے گا۔ فرمایا 7 آدمی ایسے نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔
پہلے وہ آدمی جڑے اللہ واسطے محبت کرتے ہیں تے اللہ واسطے ناراضگی، دوسرا وہ آدمی جڑا اللہ دے اپنی جوانی دی زندگی جڑا اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے، کھیل کود دے اندر تے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ دی کتاب نو پڑھدا ہے، اللہ دی عبادت دے اندر اپنی زندگی گزاردا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے تے بڑا خفیہ طریقے دے نال کردا ہے، اور چوتھا وہ آدمی جڑا ہر وقت مسجد دے نال جڑیا رہندا ہے، ایک اذان ہوئی ہے کار گیا ہے پھر انہوں فکر ہے دوسری اذان واسطے، دوسری نماز واسطے میں مسجد دے اندر جانا ہے، او دا دل جڑا مسجد دے نال اٹکیا رہندا ہے۔ پانچواں آدمی جنوں کوئی عورت برائی دی دعوت دوے تے او کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا، میں تیری دعوت نو قبول نہیں کرتا۔ اور چھٹا وہ آدمی ہے جیڑا تنہائی دے اندر اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے ڈر دے خوف دی وجہ تو اپنی اکھاں چوں آنسو بہا لیندا ہے۔ او میرے بھائی میرے برادر، ایک وہ آدمی ہے جیڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا، دوسرا ایک وہ آدمی ہے جیڑا امام عادل، جیڑا عدل کرنے والا حکمران ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا تو آدمی نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے، باقیاں آدمیاں دا مینوں ذکر نہیں۔ جوانی جڑی ہے میرے بھائی میرے برادر، اج جڑے نوجوان نے انہاں دے سامنے ایک جڑا دعوت فکر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے تسی اپنی چھوٹی موٹی جڑی ہے کھیل کود تھوڑا جا وقت دے لو، لیکن جڑا زیادہ وقت ہے اپنا اللہ دی عبادت دے اندر گزارو، نمازاں نو ترک نہ کرو۔ نماز جدو آتا ٹائم ہو جائے، میں پڑھ رہا تھا ایک صحابی رسول سن، لوہے دا کاروبار ہے، لویا گرم کر کے تسی جان دیو تھوڑے دن نال اس نو پریس کیتا جاندا، ہن تے پریس آ گیا نا، انج تھوڑا اٹھایا ہے، تھوڑا اٹھا کے دے اپنے کنا دے اندر آواز پئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا بجائے اگے لے کے اندے پیچھے ہی سٹ چھڑیا ہے۔ ساتھیاں نے کہا جناب ایک سٹ مار لیندے تے کیڑی آخرا چلی سی، نماز دے اندر ٹائم پہ آئے۔ فرمایا تسی نہیں جانتے رب دی کبریائی بیان ہو رہی ہے، رب بندہ تو اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے، روزی دا مالک کون ہے؟ اللہ، روزی دینے والا تے میرے پیٹ نو پالن والا اللہ ہے۔ جدو رب دا بلاوا آ گیا پھر کم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو جدو تانوں بلایا جائے فوراً تسی مسجد دے اندر آ جاؤ، نماز جمعہ ہوئے یا دوسری نماز ہوئے، جدو اذان ہو جائے فوراً تسی اپنا جڑا سارا چھڑا کے اپنی ساری مصروفیات تر کر کے اپنا کاروبار چھڑ کے فوراً مسجد دے اندر آ جاؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں 7 آدمی ایسے نے جنہاں نو اللہ اپنا قیامت دے دن عرش دا سایہ عطا فرمان کے آؤ گے چلیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نے فرمایا کہ سارے ننگے ہوں گے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مطہرہ معلمہ محدثہ مکرمہ بڑے بڑے نام دا لقب دتا ہویا ہے کتب احادیث دے اندر، اما جان نو فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر اے تسی کی بیان فرما رہے ہو کہ سارے ہی ننگے ہوں گے؟ فرمایا عائشہ انی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، کسے نے کی اب پرواہ دوسرے دی کرنی، اپنے آپ دی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ اور جدو روزے محشر کی طرف جایا جا رہا ہوئے گا، حدیث دے اندر آندا ہے کسے دے پیران دے اندر پسینہ ہوئے گا، کسے دے گوڑے تک پسینہ ہوئے گا، کسے دے لک لک پسینہ ہوئے گا تے کوئی پسینے دے اندر ہی ڈبیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر،
جس طرح پیمانہ ہے نا گناہاں دا، جس طرح تقوی دا معیار ہوئے گا اسی طرح پسینے دا اندازہ ہوئے گا۔ اور حدیث دے اندر آندا ہے او پسینے دی بدبو اتنی زیادہ ہوئے گی، اتنی زیادہ ہوئے گی، جڑے پسینے دے اندر شرابور ہون گے اللہ دے اگے آرزو تے تمنا کرن گے اللہ سانو جہنم چ سڑ دے پسینے تو نجات دے دے۔ اللہ آغاز ہونا ہے، آغاز اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ آئے حساب کتاب شروع ہو گیا، نامہ اعمال شروع ہو گیا ہے، ہر بندے دا نامہ اعمال پیش کیتا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمان گے اور جبرائیل علیہ السلام میزان نو پکڑیا ہوئے گا۔ جس طرح آج دنیا دے اندر بندہ جڑا ایک پاسے بہ جاندا ہے تے بندہ ایک میزان تولی جاندا ہے، جی تولی جاؤ تولی جاؤ، پلڑا ان چکیا ہوئے گا اور میزان کتنا ہوئے گا؟ 7 زمیناں تے 7 آسمان، جتنا کچھ ہے پیارے پیغمبر دا فرمان ہے انہاں میزانہ دے اندر ڈال دیتا جائے او پھر بھی میزان خالی رہن گے۔ 7 زمیناں 7 آسمان، کتنا کچھ ہے، اور کتنے کتنے بڑے سیارے، سورج، چاند، پتہ نہیں کی معدنیات نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ میزان جیڑا او دے اندر ڈال دیتا جائے، سب کچھ پھر بھی میزان نہیں پڑ سکتا۔ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا میزان۔ ہاں ایک حدیث عرض کرتا جاواں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جڑا بندہ اپنی زبان تو ہے کلمات نو ادا کردا ہے، فرمایا جڑا میزان ہے وہ پڑ جائے گا، کچھ حصہ باقی رہ جائے گا۔ فرمایا جڑا الحمدللہ اپنی زبان تو کہندا ہے، جدو الحمدللہ کہے گا تملأ المیزان، میزان بالکل پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں جڑا میزان 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے نال نہیں پڑھدا ہے، 2 کلمات تسی اپنی زبان تو پڑھنے نے تے رب تہاڈا اجر و ثواب نامہ اعمال دے اندر اتنا زیادہ درج کرن گے، اتنا زیادہ لکھ دیں گے کہ میزان پڑ جائے گا۔ آقا علیہ السلام بیٹھے نے، بندے آندے جا رہے نے، پہلے آ رہے نے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال پکڑنے والے۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں دا نامہ اعمال تولیا جاندا ہے، نمازاں، روزے، حج، زکات، سارے معاملات، اللہ دے نبی سنداں لائی آندے نے، موہراں لائی آ رہے نے، ٹھیک ہے جی پاس کر دو، پاس کر دو۔ رب نے ذکر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔
سجے ہاتھوں اتنا مایا مال پکڑنے والا بڑا خوشی خوشی جائے گا اور اپنے اہل و عیال دے اندر چلا جائے گا بڑا خوشی خوشی لڑیاں پاندا جڑا جمپدا اچھلدا کوددا. اللہ فرماندے نے ان دوسرے بندے آ گئے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. انہوں آگے نے نمازاں بھی کچھ موجود نے روزے بھی موجود نے عبادتاں بھی موجود نے لیکن اودے اتے سند میرے پیغمبر دی موجود نہیں. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل بڑے کیتے نے بڑا ہی پیسہ لایا ہے لیکن پیغمبر دی سند موجود کوئی نہیں پیغمبر دا طریقہ کوئی نہیں. اللہ فرمایا تھکے ہوئے ہوں گے عمل کر کر کے نیک عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان گے نا 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 اے تے میرا طریقہ ہی نہیں جڑا تسی وہا رہے ہو. ایگزامن جدو ممتحن جدو پرچہ چیک کردا نا سوال جڑا لکھیا ہوندا ہے دے مطابق جواب نہ ہویا وہ کاٹا مار دیندا ہے. جنہ مرضی محنت نہ لمبا سوال لے لو دی کوئی قدر و قیمت پیندی نہیں پیندی. جدو رزلٹ آندا ہے تے اوتھے سپلی لکھی ہوندی ہے جی دوبارہ امتحان دو تہاڈا جڑا پرچہ خارج کر دتا گیا تہاڈا پرچہ جڑا ناکام ہو گیا ہے. میرے بھائی میرے برادر جنی مرضی تسی جڑا ہے عمل کر لو اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ نہیں نماز اگر طریقے دے مطابق نہیں قبول حج زکوٰۃ ساریاں عبادتاں اور جتنے بھی معاملات نے اگر قرآن و سنت دے مطابق نہیں کہ اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن اللہ فرمان گے چلو جہنم دے اندر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. میرے بھائی اپنی نمازاں اپنی عبادات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق بنا لو. تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اے والد محترم بڑے پیار نہ شعر پڑھا کرتے سن میں کہا ذرا یاد تازہ کردا. او توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے ہوں تے پھر ہی کچھ نام ذرا انہوں نے جدید رکھ لینے انہاں مجاورہ نے انہاں درباراں والیاں نے ادو کوئی توڑی شاہ سی کوئی لسوڑی شاہ سی کوئی کوڑے شاہ سی کوئی کچھ سی. اس زمانے دے شاعر نے فرمایا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیاں پر محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے سارے نبی رب نفسی کر رہے ہوں گے. فرمایا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف چپن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے
ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اگے بات عرض کرتا جاواں، محشر دے جنجدوں تپ نے ستانا، محشر دے دن جدوں تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ محشر دے دن جدوں تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ میں پیران دے خلاف نہیں، جڑے اللہ دے نیک بندے نے، اولیاء نے، سلف صالحین نے، جتنے بھی لوگ جڑے نے جڑے رب دی طرف جوڑ دے نے، میں انہاں دے خلاف نہیں، میں تے انہاں دے بات کر رہے ہاں جڑے لوگاں نو گمراہ کر دے، نماز پڑھو نہ پڑھو فلاں کم کر لو جڑا تسی پار ہو، تسی او پیر دے مرید بن جاؤ تسی پار ہو، تسی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو من لو تسی پار ہو، تانوں آپ ہی آ کے بلا لین گے۔ نانا میرے بھائی میں عرض کر رہے ہاں، محشر دے دن جدوں تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ دربان جنت نے کنڈا بھی نہیں لانا، دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ میرے بھائی میرے برادر، دنیا دے اندر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میری تے تواڈی رہنمائی کر چھڈی ہے، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں توڑاں مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبھی سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دتی اوراں پراں جان دی، جگ تے تم پہ گئی احمد سلطان دی، یا ایھا الانسان انکا قادر الی ربک قدرا فملاقی۔ اے انسان دنیا دے اندر بھی بڑیاں محنت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بڑیاں مشقتاں اٹھا رہے ہیں، سارے ہی جو نیک جڑے بندے نے وہ نیکی دے اندر مشقتاں اٹھاندے نے، جڑے دنیا دار نے دنیا دے اندر مشقتاں اٹھاندے نے۔ فرمایا انکا قادر الی ربک قدرا فملاقی، تو مشقتاں اٹھاندا تکلیفاں اٹھاندا ایک وقت آ جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ایک وقت آنا ہے تینوں آ کے اسرائیل نے جی تیری روح نو پکڑ لینا ہے، تیری جان ٹر جانی ہے، اتوں ٹرن جنازے، اتوں کوئی جڑا جتنا مرضی کوئی مضبوط ہے، جتنا مرضی اپنے آپ نو اللہ سمجھتا ہے، فرمایا اتوں ٹرن جنازے، گبروں دے گل پین لباس فقیران دا، او ایتھو ٹرن جنازے، گبروں دے گل پین لباس فقیران دا، کپڑے تے لیراں جسم دیاں بس رہ جن نشان سریران دا۔ سریران دے نے عربی زبان دا لفظ ہے، چار پائی نو، اے ساڈے ابا جان دی چار پائی ہوندی سی، اے ساڈی دادی دی چار پائی سی، اگر کسے دا بیٹا چلا گیا اے دا پنگوڑا سی۔ اللہ اکبر۔ ایتھوں کپڑے تے لیراں جسم دیاں
بس رہ جن شان سریراں دا ایتھے رونا پیا شہزادیاں نو ایتھے رونا پیا تسی دیکھیا اے نیپال دے اندر اے پچھلے ہفتے دے اندر کی ہویا ہے عوام اٹھی ہے انہاں ظالمہ حکمراناں نو نکلن واسطے موقع نہیں ملیا بڑے بڑے شہزادے انہاں دی تسی سوشل میڈیا تے تصویرات دیکھو کتنی لگژری لائف سونا چاندی محلات باہر دے ملکاں دے اندر پڑھائیاں اللہ اکبر لیکن جدو پکڑ آئی ہے رب دی اتنی سخت پکڑ ہے کوئی زندہ جل گیا ہے کوئی کتے گرک ہویا ہے کوئی کتے مرے ہے میرے بھائی رب معافی نہیں دے دیں دے فرمایا ایتھے رونا پیا شہزادیاں نو ایتھے مندہ حال فقیراں دا فرمایا ایتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو وجے تیر تقدیراں دا اللہ منو اور تانوں اپنی زندگی نو پیارے پیغمبر دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون مضمون بڑا وسیع ہے لیکن وقت دی اجازت نہیں دیندا اللہ تعالیٰ منو اور تانوں جو بیان کیتا ہے اور سنا کے سن کے سانوں دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بڑے پیار اور محبت دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین